الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چوتھا باب ہے ابواب کا بیان. سبق نمبر 5 ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا اسم فاعل کا طریقہ، اسم مفعول کا طریقہ، اسم ظرف کا طریقہ. آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. اب عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. اسم فاعل دری باب و جملہ باب ثلاثی مزید فی و رباعی بروزن مضارع معروف آیت جزاں کے میم میں مضموم بجائے علامت مضارع میں آرند، یہ رہا ہے یہاں پہ. وہ ماقبل آخر را کسرہ میں دہند اگر مکسور نہ باشد. وہ اسم مفعول مثل اسم فاعل میں باشد مگر ماقبل آخر درا مفتوح میں باشد. وہ اسم ظرف بروزن اسم مفعول آن باب آید. وہ اعلیٰ و اسم تفضیل ازیں ابواب نہیں آید. اگر ادائے معنی اعلیٰ منظور باشد لفظ ما بھی بر لفظ مصدر بیفزاید مثلا ما به الاجتناب گوین. و اگر ادائے معنی تفضیل منظور باشد لفظ اشد بر مصدر منصوب بیفزایند مثلا اشد اجتنابا گوین. و در لون و عیب کے در ثلاثی مجرد ہم اسم تفضیل ازا نہیں آید ہم ادائے معنی تفضیل بہمی وضع کنند مثلا اشد حمرتا و اشد سمما گویند. عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کی تشریح کہتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ اسم فاعل اس باب سے اور تمام ابواب ثلاثی مزید فی رباعی سے مضارع معروف کے وزن پر آتے ہیں، سوائے اس کے کہ میم مضموم علامت مضارع کی جگہ پر لے آتے ہیں اور ماقبل آخر کو کسرہ دے دیتے ہیں اگر وہ مکسور نہ ہو. اور اسم مفعول اسم فاعل کی مثل ہوتا ہے مگر ماقبل آخر اس میں مفتوح ہوتا ہے. اور اسم ظرف اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے اور اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل ان ابواب سے نہیں آتا. اگر اعلیٰ کا معنی ادا کرنا منظور ہو تو لفظ ما بھی مصدر پر بڑھا دیتے ہیں، مثلا ما بھی الاجتناب کہتے ہیں. اور اگر معنی تفضیل ادا کرنا منظور ہو تو لفظ اشد منصوب مصدر پر بڑھا دیتے ہیں، مثلا اشد اجتنابا کہتے ہیں. اور لون و عیب جو کہ ثلاثی مجرد سے اسم تفضیل نہیں آتا، وہاں پر بھی تفضیل کا معنی ادا کرنے کے لیے اسی وضع کو اختیار کرتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، مثلا اشد حمرتن اور اشد سممن کہتے ہیں. عبارت ہو گئی، ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرح. حضرت فرما رہے ہیں کہ اسم فاعل اس باب سے، یعنی جو ہم نے ابھی پڑھا ہے باب افتعال جیسے کہ الاجتناب، اس باب سے اور تمام ثلاثی مزید فی اور رباعی سے مضارع معروف ہی کے وزن پر آتا ہے. تھوڑی سی تبدیلی ہے، آپ نے اس کا جو اسم فاعل بنانا ہے، تبدیلی آپ نے یہ کرنی ہے کہ میم مضموم علامت مضارع کی جگہ پر لے آنی ہے. یعنی فعل مضارع معروف ہے، اس کے شروع میں جو حروف عطین ہے، وہ حروف عطین جس کو علامت مضارع بھی کہا جاتا ہے، اس کو آپ گرا دیں، اس کی جگہ پر میم مضموم معارند لے آتے ہیں اور ماقبل آخر کو کسرہ دے دیتے ہیں اگر مکسور نہ ہو. دیکھیں اس کا جو ماقبل ہے، آخری جو حرف ہے اسے پیچھے والا حرف اس کو ماقبل آخر کہتے ہیں. اگر تو اس پر پہلے سے کسرہ ہے تب تو آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی، اور اگر ان کیس بالفرض اگر اس پر کسرہ نہیں ہے تو پھر بھی آپ ماقبل آخر کو کسرہ دے دیں گے اور آخر میں جو اسم کی علامت ہے وہ آپ لگا دیں گے. تثنیہ ہے تو الف نون لگ جائے گا، جمع ہے تو واو نون لگ جائے گا، اور مفرد ہے تو پھر تنوین تمکن لگ جائے گی. تو یہ فرمایا ماقبل آخر کو کسرہ میں دہن دے دیتے ہیں اگر مکسور نہ باشد، اگر وہ پہلے سے مکسور نہ ہو. اگر وہ پہلے سے ہی مکسور ہے تو پھر کسرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آگے اسم مفعول بنانے کا طریقہ بتایا. حضرت فرما رہے ہیں کہ اسم مفعول بھی اسم فاعل کی طرح ہوتا ہے مگر ماقبل آخر درا اس میں، کس میں؟ یہ جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اسم مفعول کی طرف. اسم مفعول میں ماقبل آخر مفتوح ہوتا ہے. یہ فرق ہوگا، شروع میں میم مضموم اسم فاعل میں بھی آتا ہے، اسم مفعول میں بھی آتا ہے. البتہ فرق یہ ہوگا کہ جو ماقبل آخر ہے اس میں اسم مفعول میں فتح ہوگا. اور اسم ظرف بروزن اسم مفعول آن باب آید. آگے فرمایا کہ جس باب سے بھی آپ نے اسم فاعل بنایا ہے، اسم مفعول بنایا ہے، اس باب کا اسم ظرف بھی اسی باب کے اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے. و اعلیٰ و اسم تفضیل ازیں ابواب نہیں آید. اور اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل ان ابواب سے نہیں آتے. کن ابواب سے؟ ثلاثی مزید فی سے اور رباعی سے، مجرد سے، رباعی مزید فی سے اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل نہیں آتے. لیکن اگر اسم اعلیٰ ادا کرنا مقصد ہو، آپ اسم اعلیٰ بنانا چاہتے ہو تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے.
وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ لفظ ما بھی اس کو مصدر کے لفظ پر بے افزائیت آپ بڑھا دیں، مصدر کو لیں اور مصدر کے ساتھ ما بھی لیں۔ یہ جو میم الف ما ہوگا، یہ میم الف ما اسم موصول ہوگا اور اس سے مقصود وہ آلہ ہوگا جس کے ذریعے سے وہ والا کام کیا جا رہا ہے جس کو آپ نے مصدر بنا کر ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بچنا چاہ رہے ہیں تو بچنے کے لیے جو آلہ آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کہیں گے ما بہی الاجتناب، یعنی یہ وہ آلہ ہے، ما سے مطلب وہ آلہ ہے، بہی جس آلہ کے ذریعے سے الاجتناب بچا جاتا ہے، آپ یہ کہیں گے۔ یہ تو ہو گیا، یہاں تک باب ہے اگر آپ نے اس میں آلہ ادا کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے اس میں تفضیل والا معنی ادا کرنا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہاں پہ حضرت نے ذکر کیا ہے کہ اگر تفضیل کا معنی ادا کرنا منظور ہو، یعنی آپ کا مقصد ہو، آپ کا ارادہ ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ اشد لیں اور مصدر کو منصوب بنا کر ذکر کریں، اور مصدر منصوب کے اوپر آپ اشد کا لفظ بے افزائند آپ بڑھا دیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اجتناب باب افتعال سے ہی اگر آپ نے ذکر کرنا ہے اسم تفضیل، تو باب افتعال کا جو مصدر ہے اجتناب، اس کو آپ مفعول بنا کر ذکر کریں، منصوب بنا کر، اور اس کے بعد جو اشد ہے اس کا اضافہ کر دیں اس کے اوپر، تو اس کا مطلب بن جائے گا اشد اجتناباً، یعنی کہ اسم تفضیل والا یہ معنی ہوگا جو دوسروں کی بنسبت زیادہ اجتناب کرنے والا ہے، زیادہ بچنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے یہ فرمایا کہ دیکھیں ثلاثی مجرد کے وہ ابواب جن میں لون و عیب والا معنی پایا جاتا ہو، اس میں بھی اسم تفضیل بنانے کا یہی طریقہ ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ در لون عیب کے در ثلاثی مجرد ہم اس میں تفضیل ازاں نہیں آیا، وہ اسم تفضیل جو کہ ثلاثی مجرد میں لون و عیب سے نئے آیت نہیں آتا ہے، ہم ادائے معنی تفضیل، وہاں پر بھی تفضیل والا معنی ادا کرنے کا بہمی وضع کنند یہی وضع ہے، یہی طریقہ ہے۔ کیا؟ مثال کے طور پہ وہ جو مصدر ہے اس کو آپ منصوب بنا کر ذکر کر دیں اور اس سے پہلے آپ اشد لیں، جیسے اشد حمرتن، اور اسی طریقے سے اشد سممن گوئند یہ کہیں گے۔ تو یہاں تک کچھ قوانین ہم نے ثلاثی مزید فی کے پڑھ لیے ہیں، کچھ قوانین باقی ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ اللہ